अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज पाकिस्तानी अदालती निज़ाम के अंदर एक बहुत बड़ा दिन है। और अदालत के अंदर मैं ये समझता हूँ कि आज तक पाकिस्तानी अदालती तारीख़ के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के कुछ जजेज़ ने हमारी जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, ख़ुसूसन ISI का उसमें जो लफ्ज़ कोट एंड कोट मैं बता रहा हूँ तज़किरा किया है कि उनको यहाँ पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनसे फोर्स्ड बेंचेस बनवाए जा रहे हैं और उनसे फोर्स जो है वो रिज़ल्ट अपने लिए जा रहे हैं। ये मामला क्या है ये मैं आपको थोड़ा तफसील से बताता हूँ। ये मैंने पूरी डिटेल जो है वो लिखी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 7 जजेस हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब हैं वहाँ पर। उसके अलावा जो 6 जजेस हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। पहले हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब, दूसरे हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, तीसरे हैं जस्टिस बाबर सतार साहब, चौथे हैं जस्टिस इजाज इसहाक खान, पांचवें हैं जी जस्टिस मोहतरमा सिमन रिफत इम्तियाज साहिबा और आखिरी हैं जस्टिस अरबाब मोहम्मद तहर साहब। 7 जजेस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आजकल काम कर रही है। आज इस वक्त एक भौचाल आ गया पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी, मैं ये समझता हूँ, लेकिन पाकिस्तानी अदालती निज़ाम के अंदर उस वक्त जब 7 हाई कोर्ट के जजेस में से 6 जजेस ने मुश्तरका तौर के ऊपर एक लेटर लिखा है पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसको हेड करते हैं पाकिस्तान जो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त बैठे हुए हैं जनाब काजी फैज़ ईसा साहब, फिर उसके साथ जो जस्टिस तारिक मसूद साहब भी हैं, फिर उसके बाद मेरे ख्याल तारिक मसूद साहब अब चले गए, मुनीब अख्तर साहब हैं, इब्राहिम खान साहब हैं, आमिर फारूक साहब हैं। 6 जजेस के ऊपर वो भी वहाँ पर 5 जजेस की वहाँ पर एक कम्युनिटी बैठी होती है। उन्होंने ख़त ये लिखा है, ये जो 6 जजेस हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो अदालती निज़ाम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पिछले 4 से 5 साल के अंदर ISI जो है वो इंटरफेरेंस कर रही है। ये मैं बिल्कुल आपको आज कोट एंड कोट चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल जो है वो हमारे ऊपर कुछ चीज़ें आ जाए, लेकिन मैं आपको इसके ऊपर फिर तबसरा भी करते हैं। पहली जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा ISI अदालती मामलात के अंदर मदाखलत कर रही है। दूसरा उन्होंने जो सबसे अहम एक तज़किरा किया है जनाब, ये जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब, इन्होंने 2018 के अंदर इनको हटा दिया गया था इस बात के ऊपर, मिसकंडक्ट के ऊपर। इन्होंने क्योंकि एक जगह पे बात की थी कि ISI जो है वो बेंच बनवा रही है और वो इंटरफेरेंस कर रही है। उस वक्त ISI के जो चीफ थे जनाब फैद हमीद साहब थे। अब इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने ये फैसला दिया है कि इनको ठीक नहीं हटाया गया था, बल्कि इनके खिलाफ जो मामला थे वो ठीक नहीं थे, इनको गलत हटाया गया है। उनके हक में अब ये फैसला आया है। इस खत के अंदर ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ये जो खत लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, उन्होंने इस फैसले का भी जिक्र किया है, जिसके अंदर बताया गया है कि क्योंकि जनाब जस्टिस साहब का जो है शौकत अजीज सदीकी साहब ने भी कहा था कि ISI जो है वो इंटरफेरेंस कर रही है हमारे मामलात के अंदर, हमारे बेंच बनवाने के अंदर, इसलिए उसको रोका जाए। उन्होंने कहा कि हम इस बात की तायीद करते हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, उनके साथ उस वक्त ज्यादती की गई थी। अब उन्होंने ये कहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने कहा है कि 2018 से लेकर आज तक, उन्होंने कहा जब हम यहाँ पर जस्टिस बने हैं, हम जब बैठे हुए हैं, तो अब भी यहाँ पर इंटरफेरेंस की जा रही है, मुख्तलिफ अंदाज के ऊपर, मुख्तलिफ केसेस के ऊपर असरअंदाज किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है जजेस को, जिसके हवाले से उन्होंने कुछ चीज़ों का तज़किरा भी किया है। जहाँ पर लिखा गया है कि एक जज के बेडरूम से कमरे और रिकॉर्डिंग बरामद हुई है। मतलब ये है कि उनके बेडरूम में किसी बंदे ने कैमरे लगाए और उनकी जो प्राइवेट, उनकी अपनी जो फैमिली है उनकी वहाँ पर प्राइवेट वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई है या वहाँ पर रिकॉर्डिंग की गई है। और इस जो ये खत लिखा गया है 6 जजेस की तरफ से, उसके अंदर ये बात बताई गई है कि ये काम ISI कर रही है। पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विस जो है, वो जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है वो जो है वो ये काम कर रही है। दूसरा उन्होंने बताया कि एक जज के साले या बहनोई को अगवा करके करंट लगाए गए। ये भी इस खत के अंदर लिखा गया है कि ISI ने
اپنے مطلب کے فیصلے اور اپنے مطلب کے بینچ بنوانے کے لیے ایک جج کے پہلے تو وہ کسی ایک جج کے کیمرے بیڈ روم کے اندر کیمرے لگوائے، ریکارڈنگ وہاں پہ لی گئی. دوسرا یہاں پر ایک بہنوئی یا ان کے سالہ، ان کو کسی کو اغوا کیا گیا اور پھر اغوا کرنے کے بعد اس کو کرنٹ لگائے گئے تاکہ ہم جو ان کے بہنوئی ہیں ان کو ہم یہاں پر جو ہے وہ بلیک میل کر سکیں تاکہ ان سے اپنے مطلب کے ریزلٹس جو ہے وہ لے سکیں. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے بتایا کہ ایک جج کے گھر ہینڈ گرینیڈ بھی پھینکے گئے ان کو ڈرانے کے لیے، تاکہ اگر ان کو یہ ڈرا رہے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے مطابق فیصلے نہیں کیے جس طرح ہم چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو جان سے بھی مار سکتے ہیں. یہ پورا ایک متن ہے. ایک 6 جو جج ہیں انہوں نے جو ایک چارج شیٹ پہلی دفعہ پاکستانی ہسٹری کے اندر کچھ ججز نے، پہلے شوکت صدیقی صاحب نے ایک اس کے اندر بات کی تھی جس کو کہتے ہیں ایک سیمینار ہو رہا تھا، لیکن اب باقاعدہ ریٹن فارم کے اندر انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو اس بارے میں بتایا ہے کہ ہمیں اس چیزوں سے بچایا جائے اور اس چیز کی تحقیقات کی جائے، اور جو بھی ISI کے جو بھی آفیسر یہاں پر ملوث ہیں ان کے خلاف شدید جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور ان کو کٹہرے میں لایا جائے کہ وہ کیوں اعلیٰ عدالتوں کے ججز کو جو ہے وہ بلیک میل کر رہے ہیں. دیکھیں یہ خط کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب تحریک انصاف کے خلاف جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں ان سب کے اوپر جو ہے اب بہت بڑا سوالیہ نشان آ گیا ہے. ان سب کے اوپر تحریک انصاف کا بھی یہی موقف ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کو الیکشن سے 3 دن پہلے تک 30 سے 32 سال کی جو سزا مختلف 3 کیسز میں سنائی گئی ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح سے ججز کو بلیک میل کیا گیا، کس کی ریکارڈنگ لی گئی، کس کے بیٹے کو، بھائی کو، کس کو اغوا کیا گیا، وہ تو خیر وہ بتا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ پلی لی گئی ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز، سپریم کورٹ کے ججز، ایون کہ لوور کورٹ کے ججز کو، ڈسٹرکٹ کورٹس کے ججز کو بھی ISI جو ہے وہ یہاں پر جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ پرغلا رہی ہے، ان کو فورس کر رہی ہے کہ ان کے مطابق وہ فیصلے دے. یہ اس خط کا متن ہے. دیکھیں اب اس خط کے جو ہے وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خط کے اندر یہ بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں جناب عامر فاروق صاحب، ان کو پہلے بھی 2 دفعہ لیٹر لکھے گئے، ان کو بتایا گیا ہے، لیکن اب جا کر جو ہے اب یہ بات چیف جسٹس کے اوپر بھی آتی ہے کہ ان کو جب 2 لیٹر لکھے گئے انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. اس کا تذکرہ بھی کیا ہے انہوں نے، اس کے ساتھ اس کو جس کو کہتے ہیں اٹیچ بھی کر دیں، وہ لفٹ بھی کر لیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 2 لیٹر لکھے ہیں، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کی. اب بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر ISI جو ہے، یہ خط کا جو متن ہے، یہ کوٹ ان کوٹ میں بات کر رہا ہوں کہ ISI جو ہے ان چیزوں کے اوپر انٹرفیئرنس کر رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا ہے، جن کے اوپر پہلے بھی بہت سارے جو جس کو کہتے ہیں کہ شکوک و شبہات ہیں دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر، کہ کس طرح سے یہ اتنے بڑے کیسز کے اوپر جو ہے وہ یا تو چپ کر جاتے ہیں یا پھر اس کے اوپر ایک اور طرح کے ڈیسیجن دے دیتے ہیں. پولیٹیکلی ہم نے دیکھا ہے پولیٹیکل معاملات کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے جس طرح کے ڈیسیجن دیے ہیں. اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر بہت بڑا، یا سپریم جوڈیشل کونسل کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک جس کو سریکی میں کہتے ہیں اس کے کاندھے پر ایک بھار آ گیا ہے، ایک وزن آ گیا ہے کہ اب یا تو وہ ISI کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں. ہمارے پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اچھا اس کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسی کا اپنا ابھی تک موقف نہیں آیا، گورنمنٹ کا موقف نہیں آیا. وہ بھی ظاہر ہے بہت امپارٹنٹ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جب وہ آتا ہے. لیکن ابھی تک ہم صرف اس چیز کے اوپر تھوڑا تبصرہ کر رہے ہیں. دیکھیں اس کے اوپر بہت بڑا ذمہ داری ہے چیف جسٹس کے اوپر کہ وہ کس طرح سے ISI کو، یا گورنمنٹ ISI انڈر آتے ہیں آرمی کے اندر، آرمی جو ہے وہ سیکٹری دفاع کے اندر ہے، سیکٹری دفاع جو ہے وہ گورنمنٹ وہ وزیر دفاع کے اندر ہے، وزیر دفاع جو ہے وزیر اعظم کے اندر ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس معاملات کو، اس چین آف کمانڈ کو کس طرح چیف جسٹس صاحب ہینڈل کرتے ہیں. اس خط کو کیا وہ سمجھتے ہیں، یا تو جس طرح سے پہلے وہ کرتے رہے وہ یہ کہیں گے جی آپ نے ثبوت کوئی نہیں دیا، کدھر ثبوت ہے، تو وہ تو پھر بات جو ہے مٹی پاؤ والی ہو گئی. اگر یہاں پر اگر اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس نے یا سپریم جوڈیشل کونسل نے اس خط کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی ایکشن نہیں لیا، تو پھر یہاں پر جو ہے یہ ججز جو ہیں یہ مستعفی بھی ہو سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر عدالتی بہت بڑا بحران بھی آ سکتا ہے. اس لیے
اس ٹائم کے اوپر آنا، کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں، سیاسی ہیں، باقی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ہے ان کے کیسز چلے ہوئے ہیں، بہت بڑے کیسز ہیں جو اس وقت پاکستانی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ اس وقت عوام کا عدالتوں کے اوپر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اعتماد عوام کا اٹھ گیا تو پھر اس کے بعد ان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کبھی بھی بالکل پھر عوام ان کے اوپر بلیو نہیں کرے گی۔ یہ سب سے اہم موقع تھا جب ان ججز نے خط لکھا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اس کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان ظاہر ہے اب جو ہے وہ آیا، جو اس وقت عمران خان صاحب تھے ان سے پوچھنا چاہیے، جو فیض حمید صاحب تھے ان سے پوچھنا چاہیے۔ اب فیض حمید صاحب کا تو انہوں نے نام لکھا ہے باقاعدہ، اب جو ہے انہوں نے جس طرح سے ISI کا تذکرہ کیا ہے اس کے اوپر ایک پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس سے پہلے جو ہے اس کو فوری طور پر حل ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سارے معاملات ہیں جن کے اوپر اب اسی طرح سے فیصلے آ جائیں گے۔ کبھی کسی کو عدت کے معاملے کے اوپر سزا دے دی جائے گی، کبھی کسی کو کسی بات کے اوپر سزا دی جائے گی۔ تو جب تک اس بات کا اب جو ہے مستقل حل نہیں ہوگا اس وقت تک عوام جو ہے، اب میرا یہ خیال ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں کو پہلے بھی نہیں مان رہی تھی، اب ان کے پاس خود ججوں کی طرف سے یہ بات آ گئی ہے کہ یہ زبردستی فیصلے کرائے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس حوالے سے جس طرح سے گورنمنٹ کا ریئیکشن آتا ہے، فوج کی طرف سے، ہماری جو ISI ہے اس کی طرف سے اگر کوئی آفیشیل کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے، ISPR کی طرف سے آتا ہے، تو اس کے اوپر میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ انشاءاللہ دیکھتے رہیے نو سائڈ۔ تھینک یو سو مچ۔